بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے اندر ایک قوم ایسی بھی گزری ہے کہ جو ایسے کام کے اندر، ایسے گناہ کے اندر مبتلا تھی کہ جس کام کے کرنے سے یا جس کام میں مبتلا ہونے سے جانور بھی گھن کرتے ہیں، کام جانوروں کے درمیان بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ وہ قوم عورتوں کے علاوہ اپنی خواہش مردوں سے پورا کیا کرتی تھی۔ آج ہم اسی قوم کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یاد رکھیں، حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایک ہی شہر یعنی عراق کا جو مشہور شہر بابل ہے وہیں رہا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ چونکہ بت پرستی کے اندر مبتلا تھا، خود ان کے والد بھی بتوں کو بنایا کرتے تھے اور لوگوں کے درمیان تقسیم کیا کرتے تھے۔ جس قوم کے اندر یا جس بستی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے، وہ بستی بھی بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برابر لوگوں کو سمجھایا اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، لیکن قوم نے اس کے نتیجے میں بلکہ ان کے ماں باپ نے بھی اور قوم نے اور وقت کے بادشاہ نمرود نے بھی شہر سے نکال دیا، جس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو وہاں سے لے کر نکل گئے۔ شروع میں حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شام، عراق، مصر وغیرہ میں دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے رہے، لیکن پھر اردن پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ وہ بیت المقدس کے پاس ایک علاقہ کنعان نام سے ہے، وہاں جائیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا جس قوم کا تذکرہ ہم نے شروع میں کیا ہے، جس گناہ کے اندر وہ مبتلا تھی۔ یہ قوم بیت المقدس اور اردن کے درمیان ایک جگہ ہے صدوم، وہاں حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ بستی ایسی بستی تھی کہ اللہ رب العزت نے تمام نعمتوں کے دروازے اس بستی پر کھول رکھے تھے۔ تمام غلے اور پھلوں کے باغات اس بستی کے اندر پائے جاتے تھے۔ بستی والے ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس حد تک پہنچ گئے کہ وہ عورتوں کے علاوہ مردوں سے اپنی خواہشیں پوری کرنے لگے۔ اس قوم کے اندر جہاں بہت سے بڑے بڑے گناہ پائے جاتے تھے، ان میں ایک کام تو یہ کرتے کہ یہ عورتوں کے علاوہ مردوں سے اپنے خواہشیں پورا کرتے۔ دوسرا، جو آدمی ان کے یہاں مسافر بن کے آیا کرتا تھا یا کوئی تجارت کرنے کے لیے آیا کرتا تھا تو اس کا مال لوٹ لیا کرتے تھے۔ تیسرا، یہ کام کرتے کہ اپنی مجلسوں میں کھلے عام لوگوں کے سامنے کسی بھی گناہ کو انجام دینا ہو تو تمام لوگوں کے سامنے وہ گناہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، لیکن قوم نہیں مانی اور نافرمانی کی، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کو شہر سے باہر نکالنے کی دھمکیاں دینے لگی۔ ادھر یہ قوم اپنی خواہشوں کے اندر مست تھی، ادھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 فرشتوں کو بھیجا۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل کی سیر کے لیے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ 3 لوگ موجود ہیں۔ ان 3 لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فطرت میں اللہ رب العزت نے مہمان نوازی کا جذبہ بے حد رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دمبا بھون کر ان کے سامنے رکھا کہ آپ کھائیں، لہذا ان 3 لوگوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن ہی ایسا کرتا ہے کہ وہ کسی کے یہاں جائے تو وہ کھاتا نہیں ہے۔
لہذا حضرت ابراہیم علیہ نے ان 3 لوگوں سے اصرار کیا، لیکن ان لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کے بعد میں اپنے بارے میں بتلایا کہ ہم اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور 2 کاموں کے لیے ہم آئے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک بہت جلد آپ کے یہاں بیٹا عطا فرمائے گا۔ دوسرا، حضرت لوط علیہ السلام کی جو بستی ہے، اس بستی والوں پر عذاب جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والا ہے، اس عذاب کو لے کر ہم اس بستی کی طرف جائیں گے اور اللہ رب العزت کے حکم سے ہم اس بستی کو پلٹ دیں گے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس بستی پر تم کیوں عذاب نازل کرنا چاہتے ہو؟ اور اس بستی کے اندر تو میرا ایک بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ 3 لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اس بستی کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت کا حکم یہی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ ان کو اس بستی سے نکالنے کے بعد میں اس بستی پر عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ یہ 3 لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بیان کیا گیا کہ یہ 3 لوگ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جب یہ تینوں حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں نوجوان عمر کے لڑکے بن کر گئے تو قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں اور بڑے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، لہذا حضرت لوط علیہ السلام سے قوم نے یہ آ کر اصرار کیا کہ ان 3 لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا، لیکن قوم نہیں مانی۔ اس کے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام سے کہیں کہ وہ اپنے خاندان والوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں ان کو صبح ہونے سے پہلے بستی سے باہر لے کر چلے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح کے وقت اس بستی پر ایک عذاب نازل ہونے والا ہے۔ لہذا حضرت لوط علیہ السلام قوم کے لوگوں کو اور ان لوگوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے اور اپنے خاندان والوں کو لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اللہ رب العزت کے حکم سے آسمان کی طرف اٹھایا، جیسا کہ روایات کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ آسمان پر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں اس بستی پر پتھروں کی بارش برسائی، پھر اللہ رب العزت نے اس بستی کو زمین کے اندر پھینک دیا، وہ بستی تمام سمندر کے اندر سما گئی۔ تاریخ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ آج جہاں بحر میت ہے یا بحر لوط ہے، یہاں پہلے شہر آباد تھے، لیکن جب اللہ رب العزت کا اس نافرمان قوم پر عذاب آیا تو پھر اللہ رب العزت نے اس بستی کو اور اس شہر کو زمین کے اندر دھسا دیا، جس کے بعد آج وہ پورا ایک سمندر نما بنا ہوا ہے۔ یہاں کے آس پاس والے لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے یہاں شہر آباد تھے، لوگ رہا کرتے تھے، لیکن جب سے یہاں عذاب آیا ہے یہاں کوئی آباد نہیں رہتا ہے۔ تو یہ عذاب اللہ رب العزت نے اس نافرمان قوم کو دیا جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کیا کرتی اور ایک بڑے گناہ کے اندر مبتلا تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس بڑے گناہ سے حفاظت فرمائے اور اپنے نازل ہونے والے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔